موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں چلے گئے۔ اس معمولی سے عمل کی وجہ سے اس قصائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا۔ آج ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا ماں باپ ہمارے نوکر ہیں؟ کیا ماں باپ ہمارے خادم ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کی خدمت کریں ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو گے، بندگی صرف اسی کے کرو گے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، جیسا کہ ماں باپ نے بچپن میں تمہاری حفاظت کی، تمہاری نگہداشت کی، تمہاری پرورش کی، خود بھوکے رہے تمہیں کھلایا، خود پیاسے رہے تمہیں پلایا، خود گرمی برداشت کی تمہیں راحت پہنچایا، خود سردی برداشت کی تمہیں گرم رکھا، خود مشقتیں برداشت کیے، تکلیف برداشت کیے، ہر قسم کی حالات اپنے اوپر برداشت کیے، لیکن تمہیں راحت پہنچایا، اطمینان پہنچایا، غمگین رہے، پریشان رہے، نا امید رہے، مگر تمہیں اطمینان دیا، تمہیں سکون دیا، تمہیں خوش رکھا، تمہیں راحت پہنچائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں شہر میں تیرا ایک امتی کسائی ہے، گوشت بیچنے والا ہے، وہ تمہارا ساتھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کسائی کیسا میرا پڑوسی ہو سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا پڑوسی بنایا ہے۔ پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا، کاروبار کوئی بری چیز نہیں ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، مگر بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اس میں کسی کا حق دبایا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں چلے گئے، اس شخص کا پتہ کیا، کس نے بتایا کہ فلاں کسائی فلاں دکان پہ رہتا ہے، فلاں بازار میں اس کا دکان ہے۔ جب وہ اس کے پاس گیا سارا دن اس کو دیکھتا رہا کہ یہ کسائی کیا عمل کرتا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو میرا پڑوسی بنایا ہے۔ جب شام ہوئی تو کسائی نے دکان بند کر کے گوشت کا کچھ ٹکڑا شاپر میں ڈالا، اپنے ساتھ لے کے چلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کو سلام کیا، اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو کسائی نے کہا بہت خوب، میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس شخص کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس شخص کے گھر میں ایک بوڑھی عورت موجود ہے جو جھولے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس شخص نے گوشت کو پکایا، سالن تیار کر کے اس بوڑھی عورت کو اپنے گود میں اٹھایا، وہ اتنی کمزور اور ضعیف تھی، اس کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ کھانا کھلاتے وقت جب کھانے سے وہ عورت فارغ ہوئی، وہ بوڑھی عورت فارغ ہوئی تو اس کی زبان پہ کچھ چل رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بوڑھی عورت کی آواز کو سنا تو وہ عورت اپنی زبان پہ یہ الفاظ لا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے تو دعا کرنا نہیں آتا، مگر میرے اس بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دے، پڑوسی بنا دے۔ تو دیکھو جب ایک کسائی گوشت بیچنے والا، سارا دن مزدوری کرنے والا، عبادت میں بھی کمی، کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا، مگر صرف یہ عمل کرتا تھا کہ اپنے ماں کو خوش رکھتا تھا، اس کو کھلاتا تھا، اس کو پلاتا تھا، اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی سے عمل کی وجہ سے اس کسائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا۔ آج ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا ماں باپ ہمارے نوکر ہیں؟ کیا ماں باپ ہمارے خادم ہیں؟ کیا ماں باپ ہمارے گھر کے خادم ہیں؟ ہم ان سے خدمت لیں گے بجائے اس کے کہ ہم اس کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں۔ ارے جس ماں باپ نے تمہاری خاطر اپنی نیندوں کو آرام کیا، خود بھوکے رہے تمہیں کھلایا، خود پیاسے رہے تمہیں پلایا، خود تکلیفیں برداشت کیے، مشقتیں برداشت کیے، مگر تمہیں راحت اور اطمینان پہنچایا، خود گرمی میں مزدوری کر کے، مشقتیں کر کے تمہارے لیے لاتے تھے،
تاکہ تمہیں آرام پہنچائے، سکون پہنچائے. خود سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، تمہیں گرم رکھا، تمہیں ٹھنڈ رکھا. آج اس ماں باپ کے ساتھ معاشرے میں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ماں باپ کی قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو، بخشش کی دعائیں مانگو. آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کی دعائیں مغفرت مانگا کرو کہ اس ماں باپ کے میرے اوپر بہت سے احسانات ہیں. آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، عبادت نہیں کر سکتے. اے اللہ تو ان کو بخش دے کہ قبروں کو ان کے لیے روشن رکھے.